بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 203 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قربانی کی کھال سے متعلق تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یشتری به ما لا ينتفع به الا بعد استهلاکه كالخل والابازیر اعتبارا بالبیع بالدراهم، والمعنى فيه انه تصرف على قصد التمول، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح، ولو باع الجلد واللحم بالدراهم او بما لا ينتفع به الا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لان القربة انتقلت الى بدله۔ وقوله عليه السلام من باع جلد اضحيته فلا اضحية له، يفيد كراهة البيع، اما البيع فجائز لقيام الملك والقدرة على التسليم، ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية، لقوله عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه تصدق بجلالها وختامها ولا تعطي أجر الجزار منها شيئا، والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع، ويكره أن يجز صوف اضحیته وینتفع به قبل ان یذبحها، لأنه التزم اقامة القربة بجميع اجزائها بخلاف ما بعد الذبح، لأنه اقیمت القربة بها كما في الهدي، ويكره ان يحلب لبنها فینتفع به كما في الصوف۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا یشتری، اور کھال سے کوئی ایسی چیز نہ خریدے جس سے استہلاک کے بغیر نفع نہ اٹھایا جا سکے، جیسے سرکہ اور مصالحہ جات، دراہم کے عوض بیع پر قیاس کرتے ہوئے۔ والمعنی فیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تصرف ہے جس میں مالدار بننے کا قصد موجود ہے، اور گوشت صحیح قول کے مطابق کھال ہی کے درجے میں ہے، اور اگر کھال یا گوشت کو دراہم یا کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کر دیا جس سے استہلاک کے بغیر نفع اٹھانا ممکن نہیں، تو اس کے ثمن کو صدقہ کرے، اس لیے کہ قربت بدل کی طرف منتقل ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان من باع جلد اضحیتہ، جس نے اپنی قربانی کی کھال بیچ دی اس کی قربانی نہیں ہے۔ آپ کا یہ فرمان بیع کی کراہت کا فائدہ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی قیام ملک اور سپردگی پر قدرت کے رہتے ہوئے بیع درست ہے۔ اما البیع جائز، بہرحال بیع جائز ہے، لقیام الملکی، ملک کے قائم ہونے کی وجہ سے اور سپرد کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے۔ ولا یعطی اجرت الجزار من الاضحیۃ، اور اس قربانی میں سے قصاب کو بطور اجرت کچھ نہ دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تصدق بجلالها، کہ قربانی کی جھول اور اس کی نکیل کو صدقہ کر دو، اور اضحیہ میں سے کچھ بھی قصاب کو بطور اجرت نہ دو۔ بطور اجرت دینے سے نہیں، نہی عن البیع، یہ اس کے بیچنے کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اجرت بیع کے معنی میں ہے، اور
ذبح کرنے سے پہلے اضحیہ کے اون کو کاٹنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ مکروہ ہے، لِأَنَّهُ التزم، اس لیے کہ اس مضحی نے اس قربانی کے جانور کو تمام اجزاء سمیت قربت کے لیے اپنے اوپر لازم کیا ہے، بخلاف اس صورت کے جس میں جانور ذبح ہو جائے، لِأَنَّهُ أُقِیمَتِ الْقُرْبَةُ بِهَا، اس لیے کہ اب تو قربت کی ادائیگی اس قربانی کے ذریعے ہو چکی، جیسا کہ ہدی کے جانور میں ہوتا ہے، اور دودھ نکال کر اس سے نفع اٹھانا بھی مکروہ ہے، جس طرح کہ اس کی اون میں کراہت ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے اس مسئلہ کا تعلق گزشتہ مسئلہ کے ساتھ ہے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ قربانی کے جانور کی کھال وہ کسی کو دی اور اس کے عوض میں کچھ خریدا، تو پہلی صورت یہ بیان کی تھی کہ اگر قربانی کی کھال کے عوض میں کوئی ایسی چیز خریدی ہے کہ جس کو باقی رکھتے ہوئے بھی اس سے نفع اٹھانا ممکن ہو، جیسے جگ گلاس یا بالٹی وغیرہ، تو اس صورت میں تو بیع درست ہے۔ لیکن اگر اس کھال کے عوض میں کوئی ایسی چیز لی جا رہی ہے کہ جس سے بقائے عین کے ساتھ انتفاع ناممکن ہو، یعنی ایسی چیز ہو ما لا ينتفع به الا بعد استہلاکہ، جس کا نفع اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ چیز خود ہلاکت میں جائے گی، ختم ہوگی، یعنی وہ چیز بھی باقی رہے اور اس سے نفع بھی اٹھایا جا سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے انہوں نے دو مثالیں دیں، کالخل والابازیر، جیسے سرکہ اور گرم مصالحہ جات، یعنی وہ چیزیں جو ہم پکانے کے اندر گرم مصالحہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سفید زیرہ، دار چینی یا اس قسم کی اور چیزیں۔ تو اگر کھال کے بدلے میں ایسی چیزیں خریدی ہیں کہ جب تک ہم ان کو استعمال نہیں کر لیتے ان سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلا ہم سرکے کی بوتل کو سامنے رکھ دیں تو سامنے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مصالحہ جات یا سرکہ اگر ہمارے کچن میں رکھا رہے، ہم اس کو استعمال نہ کریں تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منع فرما رہے ہیں وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، کھال کے بدلے میں کوئی ایسی چیز نہ خریدے جس کو اس چیز کے ہلاک کرنے کے بعد ہی نفع بخش مانا جا سکتا ہو، اعتباراً بالبیع بالدراہم۔ تو یہاں سے شارح ماتن کے اس مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ، کہ اگر کوئی شخص کھال کو بیچتا ہے تو وہ اس کھال کے بدلے میں کوئی ایسی چیز نہ خریدے جس کو ختم کرنے کے بعد ہی اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہو، جیسے سرکہ اور مصالحہ جات وغیرہ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، یہ ختم ہوں گی تو پھر ہمیں نفع حاصل ہوگا۔ سرکے کی بوتل سامنے رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو اپنے کھانے پینے میں استعمال نہ کریں۔ ایسے ہی مصالحہ جات اگر ہمارے کچن میں رکھے رہیں، ان کو کھانے پینے کی اشیاء میں سالن میں نہ ڈالا جائے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی نفع نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے عوض کھال کو بیچنا ناجائز ہے، قیاس کرتے ہوئے اس کھال کو دراہم کے عوض بیچنے پر، پیسوں کے عوض بیچنے پر، کہ اگر اس کھال کو پیسوں کے عوض بیچا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیسے ہمارے پاس آئیں گے تو ان پیسوں کو خرچ کیے بغیر، تلف کیے بغیر تو اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پیسوں کو صرف جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ پیسے جمع ہوں، میرے پاس رکھے ہوئے ہوں، تو جمع ہونے سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک انہیں خرچ نہ کر لوں۔ تو جیسے اس کھال کو دراہم کے عوض بیچنا ناجائز ہے، تو اسی طرح ایسی اشیاء
جن کو تلف کیے بغیر ان سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ والمعنی فیہ سے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ انہ تصرف علی قصد التمول، کہ جب کوئی شخص کھال کو بیچتا ہے دراہم کے عوض میں، تو دراہم کے عوض میں بیچنا اصل میں اپنے آپ کو مالدار بنانے کے ارادے سے تصرف کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، پیسوں کے حصول کے لیے اس کھال کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اب اس صورتحال میں جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس جانور کی کھال کو مالدار بننے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو تمول کہتے ہیں مالدار بننے کو، تو گویا کہ جب وہ پیسے لے رہا ہے تو وہ پیسے لینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ پیسہ اکٹھا کرے، اپنے آپ کو مالدار بنائے، حالانکہ اس نے تو یہ جانور کھال سمیت قربانی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے خریدا تھا۔ تو اگر کوئی شخص اس حساب میں اس کھال کو بیچ ڈالے تو پھر وجبت تصدق، یہ حاشیے میں دیکھیں، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ لأن هذا الثمن حصل بفعل مکروہ، اس لیے کہ اس نے یہ پیسے جو کھال بیچ کر حاصل کیے ہیں یہ ایک فعل مکروہ ہے، ناپسندیدہ فعل ہے۔ فیکون خبیثا، لہٰذا یہ پیسہ جو اس کے پاس آئے گا اس میں خبث ہوگا، اور جس پیسے میں خبث اور خباثت ہوتی ہے تو اس پیسے کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، وہ پیسہ اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ واللحم بمنزلۃ الجلد فی الصحیح، اور گوشت کھال کی طرح ہی ہے صحیح قول کے مطابق، یعنی جو حکم کھال کا ہے خرید و فروخت کے لحاظ سے، وہی حکم قربانی کے گوشت کا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کو پیسوں کے عوض فروخت کرے تو ان پیسوں کو تو صدقہ کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر وہ شخص قربانی کے گوشت کو پیسوں کے عوض تو نہیں فروخت کرتا، لیکن وہ شخص قربانی کا گوشت دے کر ایک بالٹی لے لیتا ہے یا ایک گلاس لے لیتا ہے، یعنی ایسی چیز لیتا ہے جس کو محفوظ رکھ کر اپنے پاس رکھ کر اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر تو اس گوشت کا بیچنا جائز ہے، یعنی اس کا عوض لینا درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق تو ایسا ہی ہے کہ گوشت اور کھال دونوں کا حکم ایک ہے۔ تو بعض حضرات نے چونکہ فرق کیا اس لیے فی الصحیح ہی کہہ کر اس کو ذکر کیا، یعنی بعض نے گوشت کا حکم الگ بیان کیا اور کھال کا حکم الگ بیان کیا، لیکن صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ جیسے کھال کا بیچنا ایسی چیز کے عوض میں جس کو جب تک ہم استعمال نہ کر لیں، تلف نہ کر لیں، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، تو اسی طرح گوشت کو بھی ایسی چیزوں کے عوض بیچنا درست نہیں ہے۔ وَلَوْ بَاعَ الْجِلْدَ بِاللَّحْمِ بِالدَّرَاهِمْ، اگر کسی نے کھال کو یا گوشت کو دراہم کے عوض بیچا، او بما لا ينتفع به الا بعد استهلاکه، یا کسی ایسی چیز کے عوض میں بیچا جس کو ہلاک کرنے کے بعد ہی اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، تصدق بثمنہ، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس رقم کو، اس پیسے کو صدقہ کرے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ لأن القربۃ انتقلت الی بدلہ، اس لیے کہ اب قربت وہ منتقل ہو گئی ہے اس کے بدل کی طرف، کیونکہ اب اس قربت کا تعلق اس کے بدل کے ساتھ، اس کے عوض کے ساتھ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب قربت وہ بدل کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ بدل کیا تھا؟ سمن تھا، وہ سمن میں درہم ہو یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، آٹا، دال، سرکہ وغیرہ ہو، تو اب قربت کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا ہے، لہٰذا ایسی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب وہ سمن کو صدقہ کر دے گا، سمن بھی اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، تو اب قربت دوبارہ سے حاصل ہو جائے گی۔ گویا کہ اس کو پہلے نیکی تو مل رہی تھی، لیکن جب اس نے گوشت بیچ کر کوئی چیز خرید لی، پیسے لے لیے،
تو گویا کہ اس نے اپنی نیکی کو پھر ایک طرف کر دیا اور اس نیکی کا متبادل اس نے حاصل کر لیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب سمن کو صدقہ کرے گا تو پھر اس کو دوبارہ سے قربت یعنی نیکی حاصل ہو جائے گی۔ وقول علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من باع جلد اضحیتہ، من باع جس نے اپنی قربانی کے جانور کی کھال کو بیچا تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ تو یہاں سے اصل میں صاحب ہدایہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے گوشت اور اس کی کھال کی بیع کو جائز قرار دیا، اگرچہ آپ اس کی قیمت کو واجب التصدق بتلا رہے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں تو سرے سے ہی منع کیا گیا کہ آپ تو ان کی بیع کر ہی نہیں سکتے، یعنی کھال کو بیچ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے بیچنے کی گنجائش دی، لیکن اس کے اندر آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس کے ثمن کو صدقہ کرے، لیکن یہاں حدیث مبارکہ میں تو اشارہ اس طرف ہے کہ بیچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، یفید کراہت البیع، یعنی یہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں یہ تو بیع کی کراہت کا فائدہ دے رہے ہیں۔ اما البیع فجائز، بہرحال بیع جائز ہے، یعنی حدیث پاک میں جو بیع کی نفی اور اس پر عدم اضحیہ کا حکم لگا ہوا ہے وہ کراہت کے قبیل سے ہے، یعنی اس کو ہم مکروہ کہیں گے۔ فی نفسی ہی بیع جائز ہے، فی نفسی ہی بیع گوشت کو بیچنا یا کھال کو بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ لقیام الملک والقدرت علی التسلیم، اس لیے کہ بیع کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں جواز بیع کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس چیز کا مالک ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ چیز اس خریدار کے حوالے کرنے پر بھی اس کو قدرت حاصل ہو، یعنی مالک بھی ہے اور بیچنے کے بعد اگلے کے حوالے بھی کر سکتا ہے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ بیع جائز ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مالک نہ ہو کسی چیز کا تب بھی نہیں بیچ سکتا، اور اسی طرح اگر وہ بیچنے کے بعد اس کو حوالے نہیں کر سکتا، یعنی قبضہ کسی اور کا ہے، چابیاں کسی اور کے پاس ہیں، تو ایسی صورت میں بیع جائز نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ بیع کے لیے دو شرطیں ہوئیں اور وہی دو شرطیں یہاں پائی جا رہی ہیں۔ اما البیع فجائز لقیام الملک، ملکیت بھی قائم ہے، والقدرت علی التسلیم، اور سپرد کرنے پر قدرت بھی حاصل ہے۔ آگے ایک علیحدہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کو بطور اجرت ذبح کرنے والے کو نہیں دے سکتے۔ ولا یعطی اجرت الجزار من الاضحیۃ، اور قصاب کی اجرت قربانی میں سے نہ دے، لقول علیہ السلام لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تصدق بجلالہا وخطامہا، اس کی جھول کو اور اس کی لگام یعنی نکیل کو صدقہ کر دے۔ ولا تعطِ اجر الجزار منہا شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی بطور اجرت کے اس قصاب کو نہ دے۔ تو جب بطور اجرت کے دینا منع ہے تو بیچنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ والنہی عنہ نہی عن البیع ایضا، تو قصاب کو دینے سے منع کرنا یہ بیع سے بھی نہیں ہے، لأنہ فی معنی البیع، اس لیے کہ قصاب کو بطور اجرت کھال یا گوشت میں سے کچھ دینا یہ بیع کے معنی میں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَجُزَّ صُوفَ أُضْحِيَتِهِ، اور یہ مکروہ ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی اون کو کاٹ کر کام میں لایا جائے، یعنی اس اونٹ کی اون کو کاٹنا درست نہیں ہے۔ وَيُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ أَن يَذْبَحَهَا، ہاں ذبح کرنے سے پہلے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ لِأَنَّهُ التزم اقامت القربۃ بجمیع اجزائها، اس لیے کہ قربانی کرنے والے نے اس پورے جانور کو اس کے اعضاء سمیت بالوں سمیت نیکی کو قائم کرنے کو
اختیار کیا ہے اور اس انداز میں اس نے نیکی کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے، تو جب اس نے پورے اجزاء کو اپنے اوپر لازم کیا تھا تو اس صورت میں اگر اس کی اون کاٹی جائے، بال کاٹے جائیں، تو اس کے بعض حصے کو پہلے سے لینا، اس کے کچھ اجزاء کو خود لینا، وہ بظاہر دکھلائی دے رہا ہے، لہذا اس کو مکروہ قرار دیا۔ بخلاف ما بعد الذبح، بخلاف ذبح کرنے کے بعد، کہ ذبح کرنے کے بعد قربانی ہو گئی، اس لیے اب اس کے بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، لأنه اقیمت القربۃ بها کما فی الہدی، جیسے ہدی کے جانور کا ذبح کرنے سے پہلے اس کی اون کو کاٹنا مکروہ ہے اور ذبح کرنے کے بعد جائز ہے، تو یہاں اس قربانی کے جانور کو بھی ہم ہدی پر قیاس کریں گے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَحْلَبَ لَبَنَهَا فَيَنْتَفِعَ بِهِ، اس کے دودھ کو دوہنا مکروہ ہے۔ دودھ کیوں دوہے؟ تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ کما فی الصوف، جیسا کہ اون سے متعلق گزرا، یعنی یہ مکروہ ہے کہ قربانی کے جانور گائے، بکری وغیرہ، ان کے تھنوں سے دودھ کو دوہ کر اس سے نفع اٹھایا جائے، اور یہ بھی ایسے ہی مکروہ ہے جیسا کہ بالوں سے فائدہ اٹھانا، اس لیے کہ اس جانور کا دودھ بھی اس کے بال کی طرح اس کے بدن کا جزو ہے۔ ہاں اگر دودھ از خود بہنے لگے اور اس سے جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کو بہنے سے روکا جائے۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر دودھ دو کر اس سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ روایت ہی افضل ہے۔ البتہ بعض مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حکم ایسی قربانی کے بارے میں ہے جس سے پہلے سے متعین کر لیا گیا ہو۔ اگر جانور غیر متعین ہو یا اسے مالدار شخص نے خریدا ہو تو اسے نکال کر فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن ظاہر الروایہ میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا، بلکہ وہاں تو مطلقاً اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔